بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف سیدہ کے ساتھ میں ہوں فائزہ عباس۔ یزید معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں مسعون بنت بہدل ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یزید سال 26 یا 27 ہجری کو پیدا ہوا اور 14 ربیع الاول سال 64 ہجری کو دمشق کے ایک دیہات میں مر گیا۔ یزید کی معاویہ اور دربار خلافت کی طرف نسبت ہونے اور عیش و عشرت کے تمام وسائل نے اس کے لیے ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کو فراہم کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آداب اسلامی اور تربیت قرآنی سے بہت دور تھا، حتیٰ کہ احکام خدا اور شریعت محمدی کا بڑا آسانی سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ شراب خوری، جوا بازی، زنا اور حیوانات سے کھیلنا اور بدفعلی کرنا اس کا ہر روز کا معمول کا کام تھا۔ یزید اپنے سے پہلے خلیفہ یعنی معاویہ کی خلافت کے لیے نصب کرنے کی وجہ سے لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر حاکم بنا۔ وہ فقط معاویہ کی اندھی محبت کی وجہ سے اور اس نسبت سے کہ مکروہ حیلے سے حاصل کی ہوئی حکومت بنی امیہ کے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے، تخت سلطنت پر بیٹھنا تھا۔ تاریخ دمشق کی ایک کتاب کے مصنف نے تحریر کیا ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور خلافت صرف معاویہ کی وجہ سے وجود میں آئی تھی اور اس میں باقی لوگوں کی ذرائعت اور مشورے شامل نہ تھے۔ زبیر ابن بکار کہتے ہیں کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی خلافت دور جانشینی کے لیے لوگوں سے بیعت لی تھی، اور وہ اسلام میں پہلا انسان تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی ولی عہد بنا دیا۔ معاویہ نے بھی کہا ہے کہ اگر مجھے یزید سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو میں اس بارے میں غور و فکر کرتا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کا جانشین اور خلیفہ انتخاب کرنا امت کا کام ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہی کام اسلامی جمہوریت کی اور مسلمانوں کی ترقی کی علامت ہے، وہ آئیں اور جواب دیں کہ رسول خدا کو دنیا سے جانے اور معاویہ اور یزید کی زندگی میں آخر کتنا فاصلہ تھا کہ تمام چیزوں کے علاوہ حتیٰ کہ رسول خدا کا خلیفہ انتخاب کرنے کا طریقہ تک بھی بدلا جا رہا ہے۔ یزید کا طریقہ حکومت بالکل اس کے باپ یعنی معاویہ والا تھا، یعنی مخالف کو قتل کر کے درہم و دینار کی لالچ دے کر، جو مخالف ہو اس کو جلا وطن کر کے، اور جو بات نہ مانے اس کو ڈرا دھمکا کے حکومت کرنا۔ یہی یزید کا بھی طرز حکومت تھا۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام مذاہب کی کتب سے ثابت ہے کہ یزید ایک شراب خور، فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کو انجام دینے والا، زنا کا شوقین، لوگوں کی جان و مال و ناموس کو لوٹنے والا، احکام دینی و اسلامی کا تمسخر اڑانے والا اور نیک لوگوں اور صحابہ کا قتل کرنے والا شخص تھا۔ دین اسلام میں شراب اور جوے کا حرام ہونا ایسی بات ہے کہ اس پر تمام اسلامی فرقوں کا اجماع ہے، اور شراب کے نجس اور حرام ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر معاویہ کی طرف سے اسلامی مملکت کا ایسا حاکم منتخب کیا گیا کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ نوجوانی کے زمانے سے لے کر مرتے دم تک بہت شراب پیتا تھا، اور بعض نے تو لکھا ہے کہ یزید شراب پینے میں مبالغہ رائی نہیں کرتا تھا، یعنی وہ بہت ہی شراب پینے سے کام لیتا تھا۔ یزید نوجوانی سے ہی شراب کا دوست اور عاشق مشہور تھا۔ تاریخ مدینہ الدمشق میں ابن عساکر تحریر کرتے ہیں کہ معاویہ کی خلافت کے دور میں اور سفر حج میں شہر مدینہ، رسول خدا کے حرم میں اور گھر کے نزدیک بھی اس نے اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا نہ چھوڑا، اور سب لوگوں کے سامنے یزید نے شراب پینا شروع کی۔ لیکن جب اسے بتایا گیا کہ ابن عباس اور حسین ابن علی آ رہے ہیں تو اس نے شراب پینا بند کر دیا۔ سرعام شراب پینا یزید کا اتنا معمول تھا اور وہ شراب کا اتنا عاشق اور عادی تھا کہ جب دوسرے شہروں سے بزرگان وقت کی صدارت میں اس سے ملنے آتے تھے تو یہ تخت پر بیٹھ کے شراب پیتا تھا۔ ان سب کے سامنے بیٹھ کر کچھ بزرگان اور صحابہ کا ہر ایک وقت
یزید سے باعنوان حاکم اسلامی ملنے کے لیے شام میں آئے۔ جب وہ یزید کے دربار میں گئے تو یزید نے ان کا بہت احترام کیا اور ملاقات کے بعد واپس جاتے ہوئے ان سب کو بہت تحفے دیے، ہدیے دیے اور پھر انہیں وہاں سے روانہ کیا۔ یہی طریقہ معاویہ کا بھی تھا، لیکن ان سب لوگوں نے پھر بھی مدینے کے لوگوں کو یزید کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے انسان سے مسکرا کے آ رہے ہیں جو بے دین ہے، شراب پیتا ہے، ساز و آواز اس کے دربار میں بجایا جاتا ہے اور رقص کیا جاتا ہے، تو مدینے کے سب لوگ گواہ رہو کہ ہم اس کو خلافت سے معمول کرتے ہیں۔ لوگوں نے بھی بزرگان مدینہ کی کام میں اطاعت اور حمایت کی اور عبداللہ بن حنظلہ کی بیعت پر سب جمع ہو گئے۔ تمام آیات قرآنی کی روشنی میں ہر قسم کی نشہ آور چیز کو نجس اور حرام کہتے ہیں، اور شراب خور کو فاسق، اور جو بھی شراب کو حلال کہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ شراب خوری گناہ کبیرہ ہے اور شراب پینے والا کافر ہے۔ اس کے علاوہ شراب پینے سے انسان کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ یزید کا سکت عدالت سے دور ہونا اور سرعام شراب پینا اس کے فاسق اور کافر ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ مگر یزید کا فسق و فجور یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ یزید بے نمازی، شراب خور، ماں بہن اور بیٹی سے زنا کرنے والا تھا۔ عبداللہ ابن حنظلہ نے یزید سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں فرمایا کہ جو طبقات کبری میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں یزید سے ملاقات کر کے اس کے دربار سے باہر آیا تو مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسنا شروع نہ ہو جائیں، کیونکہ یزید ماں بہن بیٹی سے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس کے علاوہ یزید بندروں سے کھیلنے والا اور لاواد کرنے والا تھا، دوسروں سے لاواد یعنی بدفعلی کرواتا تھا، اور بنی امیہ گمراہ فرقہ تھا کہ جن کی حکومت کا طریقہ متکبرانہ تھا۔ جس پر تھوڑا سا بھی شک و گمان ہو جاتا تھا اس کو گرفتار کر لیتے، پھر اس کے خلاف خود فتویٰ دے کر اس کو بے دردی سے غضب اور غصے کی حالت میں قتل کر دیتے تھے۔ بعض دوسرے اہل سنت کے علماء نے یزید کے بارے میں ایسے بیان کیا ہے کہ عبد الملک نے مکے میں حج کے موقع پر لوگوں کے لیے خطبہ پڑھا تھا اور اس میں اس طرح سے کہا: اما بعد کہ اے لوگوں، مجھ سے پہلے جو خلیفہ اور حاکم گزرے ہیں انہوں نے لوگوں کے مال کو کھایا ہے اور دوسروں کو بھی دیا کہ وہ بھی کھائیں۔ خدا کی قسم میں شمشیر کے ذریعے سے اس امت کی مشکلات کو حل کرنے کا سرمایہ ہوں۔ میں عثمان کی طرح کمزور خلیفہ نہیں ہوں، معاویہ کی طرح نرمی و سستی کرنے والا بھی نہیں ہوں، اور میں لاواد یعنی بدفعلی کروانے والا خلیفہ یزید کی طرح بھی نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتب میں بارہا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا تو کبھی نہیں پڑھتا تھا، یعنی نماز کو بالکل اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اگر پڑھتا بھی ہوگا تو ایک فاسق و فاجر، زانی، لاواد کروانے والا اور شراب خور انسان کی نماز کیا ہی قبول ہوگی، اور وہ کیسے پڑھتا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے کہ یزید کو رسول خدا کا خلیفہ اور جانشین کہنے والے آئیں اور اس کا جواب دیں۔